بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ دو معاملات ہیں جن پر میں آپ کے سامنے اپنی رائے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ پی ٹی آئی کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے چیئرمین رہا ہونے والے ہیں۔ دوسری طرف یہ بات ساتھ ساتھ چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی اندرونی اختلافات کا شکار ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آستین کے سانپ ہیں، کوئی یہ کہہ رہا ہے نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ دوسرا معاملہ پی ٹی آئی کی وہ احتجاجی تحریک جو وہ 13 اپریل سے پشین سے شروع کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ اور تیسری ایک چھوٹی سی بات جماعت اسلامی کے نو منتخب امیر حافظ نعیم الرحمن صاحب کے بارے میں گزارش کروں گا۔ پی ٹی آئی وہ جماعت نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی اور آئندہ ہو بھی نہیں سکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جن لوگوں نے بنائی تھی ان کے پاس ایک آئیڈیالوجی تھی۔ اس آئیڈیالوجی کا وہی حال ہوا جو پاکستان میں پہلی پولیٹیکل پارٹیز کی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہوتا رہا۔ وہ معدوم ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، یہ کچھ اور طرف چلے گئے۔ یہ جو تبدیلی لانا چاہتے تھے اور حقیقی ترقی یا حقیقی آزادی دینا چاہتے تھے، یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کا جو حوالہ ہے، یہ پہلی دفعہ ٹرمینالوجی استعمال کی تھی ڈاکٹر محبوب الحق نے، جو ایک اکانومسٹ تھے۔ پاکستان کے اچھے برے اکنامک کے معاملات میں ان کا بھی بڑا اہم رول ہے۔ انہوں نے 22 خاندانوں کا ایک نذرانہ پاکستان کی پالیٹکس میں پیش کیا تھا، اور وہ 22 خاندانوں کے ساتھ جو ہوا ان میں سے کوئی اب نظر نہیں آتا، اور اگر کوئی نظر آتا ہے تو جانے کس حال میں ہے، میں نہیں جانتا۔ اس میں بڑے بڑے نام تھے، میں اس پہ پہلے ایک پروگرام الگ سے کر چکا ہوا ہوں، اس لیے اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں اور ریپیٹیشن مجھے کرنی نہیں ہے۔ وہ ٹرمینالوجی جو تھی ہیومن ڈیولپمنٹ کی تھی، اور وہ تھی انسان کی عزت نفس کے حوالے سے، اس کے روزگار کے حوالے سے، اس کی پراسپیرٹی کے حوالے سے، اس کی انڈیپینڈنس کے حوالے سے۔ اس کو مس یوز کیا پی ٹی آئی نے حقیقی آزادی کے حوالے سے۔ حقیقی آزادی تو تب مجھے ملے گی جب میرے پیٹ میں کچھ ہوگا، میں بھوکا نہیں ہوں گا، میرے پاس پہننے کو کپڑا ہوگا، رہنے کو گھر ہوگا، کھانے کو کھانا ہوگا، تکلیف میں دوائی ہوگی، ڈاکٹر ہوگا، اور باقی ضروریات زندگی جب پوری ہوں گی تو تب ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو کوئی آزادی وزادی نہیں ہوگی، میں روٹی کا غلام رہوں گا، روٹی کے لیے بھوکا رہوں گا، روٹی کے لیے مرتا مراتا پھروں گا۔ پاکستان کی تقریباً نصف آبادی اس وقت اس صورتحال سے دوچار ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی بنائی تھی، جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ وہ تو کہیں چلے گئے، وہ تو کہیں گم ہو گئے، ان میں سے 2-4 لوگ ابھی باقی ہیں، لیکن جو بعد کے مسافر تھے آتے جاتے رہے۔ اس کے بعد ایک مسافروں کی بہت بڑی لاٹ ایسی آئی کہ جو صرف پولیٹیکل موٹیوز کے ساتھ آئی تھی۔ وہ پالیٹکس کرنا چاہتے تھے الیکشنز کے حوالے سے، وہ معاشرے میں کسی تبدیلی کے لیے نہیں تشریف لائے تھے۔ اس کی آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو انتخابات ہوئے، جب ہوئے تب کرپشن کی کہانی سننے کو ملی۔ اب بھی اس دفعہ بھی یہ بات سننے کو آئی تھی کہ کوئی صاحب اوپر سے نیچے تک کراچی تک پھرے ہیں اور وہ ایک خاتون کے نام پر پیسے لے رہے تھے ان لوگوں سے جو کینڈیڈیٹ بن رہے تھے۔ اس کے علاوہ سینٹ کے حوالے سے بھی اختلافی گفتگو سننے کو مل رہی ہے۔ لیکن میں جس چیز پر آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو بیچ کے لوگ تھے، وہ لوگ جنہوں نے پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ 2018 کا یا 2013 کا انتخاب میں حصہ لیا، جو بھی ریزلٹس آئے، جن میں الوی صاحب بھی موجود تھے، وہ اور ان جیسے اور لوگ جن میں پارٹی کی ہیرارکی تھی، عہدیدار تھے، سیکرٹری جنرل تک کے عہدے کے لوگ تھے، انہیں نگلیکٹ کیا جانا شروع کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خان صاحب کے پاس جو شخص پہلے جاتا تھا، اس نے جو بات کہہ دی، خان صاحب نے وہ اپنے ذہن میں بٹھا لی۔ وہ بات کی تحقیق کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، وہ یہ سچ جاننے کے لیے کوشش نہیں کرتے تھے۔ جس نے جو بات کہہ دی انہوں نے اس کو یقین کر لیا۔ آپ چلے جائیں، آپ ایک بات کہہ لیں، میں چلا جاؤں، میں دوسری بات کہہ دوں۔ گویا وہ کانوں کے پکے نہیں تھے، کچے تھے، اور کانوں کا کچا شخص زبان جس طرح استعمال کر سکتا ہے،
خان صاحب بھی اس طرح تبصرہ کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ یہ تبصرے ہی تھے جو ان کو آج جیل کے اندر لے کر گئے ہوئے ہیں۔ یہ تبصرے نہ ہوتے تو پارٹی بھی بچی رہتی، شاید حکومت بھی بچی رہتی، اور پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کے ساتھ یا پولیٹیکل سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات میں بگاڑ بھی پیدا نہ ہوتا۔ ایسے حالات میں آپ یہ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اپنے اندر سے۔ جن لوگوں کے حوالے اس وقت پارٹی ہے، یہ وہ بنیادی لوگ اور بنیادی فلسفی پر یقین رکھنے والے نہیں ہیں جو شروع میں رکھی گئی تھی اور جس پر عمل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں پاپولیرٹی ملی تھی۔ یہ پاپولر پولیٹیکل جماعت کے ہجوم میں اکٹھے ہوئے لوگ تھے، چونکہ یہ عدالتوں میں پیش ہوتے تھے اور ان کو پاس ایکسیس تھی کہ ملاقات کر سکیں، کان میں کچھ کہہ سکیں، اور جیسے جس نے جو کان میں کہا اس کی بات مان لی گئی۔ یہ جو مختلف لوگ جاتے ہیں اور جا کے دستخط کروا کے لے آتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہر روز ایک پریس کانفرنس میں 2 طرح کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں، اور اگر ایک پریس کانفرنس میں نہ ملیں تو دوسری پریس کانفرنس میں مل جاتی ہیں۔ یہ معاملات اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن اس سب کے باوجود پاکستان کی موجودہ غیر مقبول حکومت سے ابھی چیزیں سنبھلی نہیں ہیں۔ ابھی ان میں سنبھالنے کی صلاحیت سے وہ عاری نظر آتے ہیں۔ کوئی ایسی پالیسی ہمارے سامنے نہیں آئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذرا دیکھ لیا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ سہولتیں ملنی شروع ہو گئیں۔ وہ جن تکالیف کا ازالہ چاہتے تھے وہ ہونا شروع ہو گیا۔ لوگوں کا پکڑ دکڑ کا معاملہ اپنی جگہ پر موجود ہے، مقدمات موجود ہیں۔ ابھی آج ہی کسی نے کہا کہ 4:13 پہ ایک شہر میں واقع ہوا، 4:14 پہ دوسرے شہر میں ہوا، 4:16 پہ تیسرے شہر میں ہوا، 7 بجے چوتھے شہر میں ہوا، اور اس طرح لوگوں پر 9، 10، 40، 50 مقدمات کا اندراج ہوا ہے۔ ممکن ہے یہ ٹھیک ہو، لیکن عدالت میں یہ ثابت کرنا کہ میں 4:14 پہ لاہور میں تھا اور 4:15 پہ اسلام آباد میں تھا، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ پروسیکیوشن کے لوگ نہ کبھی تیاری کر کے جاتے ہیں، نہ ان کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں، نہ ان کو اتنی تنخواہ ملتی ہے، بلکہ پروسیکیوشن کے تو مختلف لوگوں کو مفت رکھا جاتا ہے، ماں سوائے ان کے جو پروسیکیوٹرز مقرر کیے گئے ہوئے ہیں۔ سرکار کا مقدمہ لڑنے والوں کے پاس تیاری کے لیے وہ نہ مواد ہوتا ہے، نہ میٹیریل ہوتا ہے، نہ لائبریری ہوتی ہے، نہ مین پاور ہوتی ہے، نہ سکل ہوتی ہے، اور نہ وہ انرجی ہوتی ہے جو ایک ایسا وکیل جس کے پاس یہ سب کچھ موجود ہو، وہ اپنے چھوٹوں سے یہ کام کروا کے مثالیں لے جا کے، عدالتی مثالیں لے جا کے عدالت میں بات کر کے مقدمے کو ختم کروا لیتا ہے۔ پروسیکیوشن کی خرابی کی وجہ سے عمران خان صاحب کے مقدمات میں ضمانتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن واقف حال یہ بات بھی سناتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ رابطے شروع ہو چکے ہیں۔ رابطے کبھی ختم نہیں ہوا کرتے، کتنے ہی برے حالات ہوں، پولیٹیکل لوگوں کے رابطے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ یا پولیٹیکل ایلیٹ میں رابطے نہیں ختم ہوتے۔ کبھی دوستوں کے ذریعے، کبھی نا تجربہ کار ان لوگوں کے ذریعے جن کو آج کے دور میں آپ ویلاگر کہہ سکتے ہیں، جن کو آپ یوٹیوبرز کہہ سکتے ہیں، یا جرنلسٹ جو ہیں، واقعی جرنلسٹ جو ہیں، ان کے ذریعے راستہ کھل جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کیسی نہ کیسی طرح اپنی بات پہنچا دی جاتی ہے، جواب بھی آ جاتا ہے۔ تو اگر رابطوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن رابطوں کا سلسلہ شروع ہے۔ رابطوں کے سلسلے میں کیا ہوگا؟ کیا عمران خان فوری طور پر چھٹ کے آ جائیں گے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس مہینے آ جائیں گے، کچھ کہہ رہے ہیں اگلے مہینے آ جائیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ پروسیس گفتگو کا اتنا مختصر نہیں ہوگا کہ کل پرسوں عمران خان صاحب جیل سے چھٹ جائیں اور وہ کہیں آ کے بیٹھ جائیں، ان کو اپنے مقدمات ختم کروانے ہیں۔ جو رابطے کا ذریعہ بننے والے لوگ ہیں یا وہ لوگ جن کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے، ان کے قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ رابطوں کے نتیجے میں ایک اعتماد کی بحالی کا سلسلہ شروع ہوگا، جس میں کچھ لوگوں کی رہائی، کچھ کی ضمانت، کچھ کے ساتھ نرمی، کچھ کے مقدمات کا اخراج، یہ سب کچھ شروع ہوگا۔ اگر ایسا ہو تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ عمران خان صاحب کی جماعت کے اصل لوگ، حقیقی لوگ بیچ میں آ چکے ہوئے ہیں، اور پبلکلی اگر آپ کے سامنے کوئی چیز آئے گی تو آپ اس کو پوری طرح یقین کر لیجئے گا کہ گفتگو کے مراحل آگے بڑھ رہے ہیں مثبت اندازوں اور مثبت اشاروں کے نتیجے میں۔ اگر یہ سب چیزیں جیسے کہ مطلوب ہیں
مقصود ہیں ان کو لے کر آگے بڑھی پی ٹی آئی تو یقیناً پی ٹی آئی کو اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہوگی. وہ تبدیلی کیا ہو سکتی ہے یہ ایک الگ سا ٹاپک ہے, اس پر ہم پھر کسی وقت بات کر لیں گے. آج تو اتنا ہی کافی ہے کہ یہ رابطے شروع ہو چکے ہوئے ہیں اور یہ عدالتوں سے جو ریلیف ملے گا وہ ان رابطوں کے نتیجے میں ملے گا, یہ کسی اور بنیاد پر نہیں ملے گا. اور یہ ممکن ہے کہ کچھ وکیلوں کے ذریعے بھی رابطے ہو رہے ہوں. اگر وکیل کوئی بات کہہ رہے ہیں اور اس کا ہمیں مشاہدہ کرنے کو ملے اور دیکھیں ہم کہ ایسا ہو رہا ہے تو پھر یقیناً وکیلوں کے علم میں یہ بات ہے اور وکیلوں کے ذریعے بھی ہو رہی ہوگی. لیکن انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ دونوں طرح کے رابطوں کی باز گشت سننے کو مل رہی ہے. چھٹنا کب ہے میں نہیں کہہ سکتا, کب تک معاملہ طے ہوں گے مجھے اندازہ نہیں ہے. عمران خان صاحب نے آج یا کل جیل میں یہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں باجوہ سے ملا, 2 دفعہ ملا, تو میں کسی سے بھی مل سکتا ہوں. باجوہ سے ملنے کی بات جو تھی وہ شاید پہلی دفعہ میں نے ہی کی تھی اور اپنے ایک پروگرام میں بھی کی تھی, تحریر بھی کی تھی اور قیوم صدیقی صاحب کے پروگرام میں بھی کی تھی. اور میں نے یہ کہا تھا کہ ایوان صدر میں عمران خان صاحب کی آرمی چیف باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات ان کی ہوئی تھی جب انہوں نے اصرار کر کے بار بار اصرار کر کے فارمر ڈی جی ISI اور فارمر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل احسان صاحب کے ساتھ ملاقات کی تھی, جس میں انہوں نے یہ کہا عمران خان صاحب کو کہ آپ براہ راست رابطہ قائم کریں, آپ براہ راست بات کریں اور اس کے لیے سب سے مناسب جگہ جو ہے یا سب سے مناسب ذریعہ میں نہیں بلکہ ایوان صدر ہے. اور ایوان صدر کے ذریعے ہی یہ ملاقات ہوئی تھی, ریکارڈ پر ہے یہ بات, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر یہ تھوڑی بات آگے بڑھی تو یقیناً فوجی عدالتوں میں جو مقدمات ہیں اس کے نتیجے میں عید سے کچھ دن پہلے کچھ لوگوں نے چھٹنا بھی ہے. یہ سپریم کورٹ میں کمٹمنٹ کی ہوئی ہے 20 لوگوں کی, وہ 20 لوگ چھٹیں گے تو وہ اپنی کہانیاں 20 کہانیاں تو ہمیں سننے کو ملیں گی اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ان 20 کہانیوں کے نتیجے میں واضح ہونا شروع ہوگا کہ ان کے چھٹنے میں کیا محرکات تھے, سزا کتنی تھی, کیا سنائی گئی تھی, اس میں کوئی رعایت کی گئی, کوئی بات کی گئی, کس طرح یہ سارا پروسیس چلا, منظر عام پر آ جائے گا. آج کل کی بات ہے 27 تو ہو گئی, تو اب باقی کتنے دن بچ گئے, 4 دن 3 دن پہلے کی بات کہی گئی ہوئی ہے. ممکن ہے آج چھٹ جائیں, ممکن ہے کل چھٹ جائیں, ممکن ہے پیر والے دن چھٹ جائیں, دیکھتے ہیں یہ کب چھٹتے ہیں, لیکن یہ چھٹ جائیں گے. اگر رات 12 بجے جیل کے دروازے کھول کے فواد کو چھوڑا جا سکتا ہے تو خواتین کو چھوڑنے کے لیے بھی جیل کے دروازے کسی وقت کھل سکتے ہیں, اور وہ اس طرح کی جیلوں میں شاید نہیں ہے جس طرح کی جیل میں فواد صاحب تھے. آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, حافظ نعیم الرحمان صاحب احتجاجی تحریک کرنے کے ایک سلیقہ کار ہیں, اور پی ٹی آئی نے جو پشین سے اپنی احتجاجی تحریک شروع کرنی ہے, پچھلے دنوں لیاقت بلوچ صاحب, اسد قیصر صاحب اور مختلف اور لوگوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس میں یہ بات طے پائی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ لیاقت بلوچ صاحب رابطہ کریں گے. میرا خیال ہے کل یا پرسوں یہ رابطہ ہونے کا امکان موجود ہے. اگر یہ رابطہ ہوگا تو جو بھی جواب آئے گا, یہ کوئی چھپ کے میٹنگ تو ہونی نہیں ہے, تو پبلکلی ہوگی. مولانا بھی بولیں گے اور لیاقت بلوچ صاحب بھی اپنی بات جو ہے وہ سامنے رکھ دیں گے میڈیا کے, اور یقیناً وہ اس پلیٹ فارم پہ بھی رکھیں گے جس پلیٹ فارم پر یہ بات ہوئی تھی. لیکن غالباً اسد قیصر صاحب عمرہ کرنے گئے ہیں, لیکن وہ واپس آ جائیں گے 13 تاریخ تک, جو بھی صورت ہوگی وہ ہمارے سامنے آئے گی. حافظ نعیم الرحمان صاحب 18 اپریل کو اپنے اس عہدے کا کہہ لیں یا ذمہ داری کا کہہ لیں حلف اٹھائیں گے. یہ منصورہ میں ہوگا, لاہور میں ہوگا. اس حلف اٹھانے کے بعد ایک مجلس شورا کا اجلاس ہوگا, اسی دن ہو یا اگلے دن ہو مجھے اس کی نہیں پتہ, لیکن میرا خیال ہے اگلے دن ہوگا. اس مجلس شورا میں پچھلی فیصلوں کے حوالے سے خود حافظ صاحب بھی تو اس کا حصہ ہی ہیں, جو پچھلے فیصلوں کے حوالے سے چیزوں کو لے کر آگے چلنے کی حکمت عملی ہوگی اس پر غور کیا جائے گا اور کچھ فیصلہ کیا جائے گا. لیکن ایک بات اور ہوگی, اور وہ یہ کہ جماعت اسلامی کی تنظیم نو ہوگی. جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل کا انتخاب ہوگا, نائب امرا کا انتخاب ہوگا, اسی طرح پھر صوبوں کا انتخاب, امرا کا انتخاب ہوگا, اور پھر شہروں تک یہ بات جائے گی. جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہی وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو موروثی نہیں ہے اور وقت پر اپنا انتخاب کرواتی ہے. لیکن کیا حافظ صاحب 13 تاریخ کے جلسے میں جائیں گے؟ میرا خیال ہے شاید نہیں جائیں گے. وہ اس میں ممکن ہے لیاقت بلوچ صاحب ہی شرکت کریں. لیکن پشین سے اس موومنٹ کو شروع کرنے کا یا جلسوں کا آغاز کرنے کا
مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ اور کام بھی ساتھ کرنا چاہتے ہیں. وہ جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں اگر اس کام سے کچھ ادھر ادھر بات ہو گئی تو پھر بڑی خرابی ہوگی. پشین وہ علاقہ ہے جس کی اپنی ایک حقیقت ہے اور اپنی ایک تاریخ ہے، اور افغانستان کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر کوئی خدا نخواستہ بڑا واقعہ ہو گیا تو پھر بہت ہی خرابی ہوگی. اللہ نہ کرے کہ ہمارے وطن کو کوئی ضرر پہنچے، کوئی نقصان پہنچے، کوئی نقصان ایسا ہو جس میں کوئی جانی نقصان ہو. ہم تو خیر مانگتے ہیں، ہم تو یگانت مانگتے ہیں، ہم تو محبت مانگتے ہیں، ہم تو اصلاح مانگتے ہیں. اور آخر میں دعا کرتے ہوئے کہ یہ بابرکت مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، 2-4 دن کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے نتیجے میں ممکن ہے ہماری دعائیں اس نے قبول کر لی ہوں، اور اگر اس نے قبول کر لی ہوئی ہیں تو ہمارے نصیب سنور جائیں گے. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، رب سے معافی مانگیں، بہتری کی توقع رکھیں، بہتری کی امید رکھیں، اور اللہ پاکستان کو قائم و سلامت رکھے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.